اسٹوریز کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستوں، ہم آپ کو دو مسلمان ڈاکٹروں کی ایک ایسی بھیانک کہانی بتا رہے تھے جو ایک مصنوعی انسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا، ڈاکٹر دارا، کم وقت اس گارڈ کو بھی اسی کمرے کے باہر کھڑا ہونا تھا۔ دارا کہنے لگا، اس کمرے میں وہ سامنے ایک کھڑکی بھی ہے۔ دونوں ڈاکٹر کھڑکی کے پاس چلے گئے اور باہر دیکھنے لگے۔ لندن اور یورپ شہر کے مکانوں میں ہمارے بعض مکانوں کی طرح کھڑکیوں پر لوہے کی سلاخیں نہیں لگی ہوتی، صرف کھڑکی کو اندر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر چٹکنی کھول دو تو آدمی آسانی کے ساتھ کھڑکی کے اندر باہر آ جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مصنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ ڈاکٹر پرویز کے دماغ پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا، چنانچہ اسے شیطان برائی کے واسطے بڑی ترکیبیں سمجھا دیتا تھا۔ اس نے دارا سے کہا، اگر ہم یہاں رات کے وقت آئیں اور اندر سے کھڑکی کی چٹکنی کھول دیں تو ہم باہر سے کھڑکی کے ذریعے اس کمرے میں آ کر دماغ والا مرتبان اٹھا لے جا سکتے ہیں۔ دارا کہنے لگا، لیکن رات کو جب عجائب گھر بند ہونے لگتا ہے تو گارڈ خود کھڑکی بند کر کے اندر سے چٹکنی لگا دیتا ہوگا، اس کے سامنے ہم کھڑکی کی چٹکنی کیسے کھول سکیں گے؟ ڈاکٹر پرویز بولا، تم مجھ سے بحث مت کرو، جو میں سوچتا ہوں تم نہیں سوچتے۔ آج رات تم میرے ساتھ یہاں آؤ گے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے ایک جگہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا کہ عجائب گھر رات کے 9 بجے بند ہو جاتا ہے۔ باقی کا دن انہوں نے لندن شہر کے سیر و سیاحت کرنے میں گزار دیا۔ رات کے پورے 8 بجے عجائب گھر کے اس کمرے میں آ گئے جہاں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کا دماغ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر پرویز نے اپنے ساتھ ایک نوٹ بک بھی لائی تھی۔ اس نے گارڈ سے کہا، ہم ڈاکٹر ہیں اور ہندوستان سے آئے ہیں، ہم خاص طور پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان پر ریسرچ کر رہے ہیں، چنانچہ ہمیں یہاں کچھ دیر ٹھہر کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ کے بارے میں بعض معلومات نوٹ کرنی ہے۔ ہمیں اجازت دے دیں، ہم مرتبان کے قریب جا کر اس کو دیکھ سکیں۔ گارڈ نے کہا، ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ گارڈ بیچارے کو کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر دماغ چرانے آیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر دارا سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور جھک جھک کر یوں ہی دماغ کو دیکھنے اور نوٹ بک میں کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگے۔ وہ دیر تک دماغ کا مشاہدہ کرتے اور نوٹ بک پر لکھتے رہے، یہاں تک کہ عجائب گھر بند کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ گارڈ نے ان کے قریب آ کر انگریزی میں کہا، عجائب گھر کو بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر پرویز بولا، نو پرابلم، تم بند کرو، ہم اتنی دیر تک تھوڑا اور کام کر لیں گے۔ کمرے کی کھڑکی کے باہر باغ تھا جس میں گھنی جھاڑیاں تھیں۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی اور کھڑکی کی چٹکنی لگا دی۔ اس کے بعد وہ دوسری جانب کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ گارڈ کے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر پرویز دوڑ کر کھڑکی کے پاس گیا اور اس نے اس چٹکنی کو آہستہ سے کھول دی۔ کھڑکی بند ہی رہی مگر اس کی چٹکنی نیچے کر دی گئی تھی۔ اب باہر سے کوئی بھی کھڑکی کھول کر اندر آ سکتا تھا۔ یہ کام کر کے پرویز دوڑ کر دماغ والے مرتبان کے پاس آ گیا اور یوں ہی دماغ کو دیکھ کر نوٹ بک پر کچھ پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ اتنے میں گارڈ دوسری جانب کی کھڑکیاں بند کر کے چٹکنیاں لگا کر واپس آ گیا اور کمرے کے دروازے میں کھڑا ہو کر اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈال کر بولا، سر، ٹائم ہو گیا ہے، پلیز باقی کام کر لیجیے گا۔ ڈاکٹر پرویز نے تو اپنا کام کر لیا تھا۔ وہ جلدی سے دارا کو لے کر گارڈ کے پاس آ کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا اور دروازے کے باہر اس وقت تک گارڈ کا شکریہ ادا کرتا رہا جب تک گارڈ نے کمرے کا دروازہ بند کر کے تالا نہیں لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز یہ تسلی کرنا چاہتا تھا کہ کہیں گارڈ دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کر چٹکنی چیک تو نہیں کی۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز مطمئن ہو کر وہاں سے دارا کے ساتھ چل پڑا۔ ذرا آگے جا کر ڈاکٹر دارا نے کہا، پرویز، تم نے اسکیم تو بڑی اچھی لڑائی ہے۔ پرویز بولا، اب ہم آج ہی رات کو 2 بجے کے قریب آ کر کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوں گے اور دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر رفو چکر ہو جائیں گے۔ عجائب گھر سے وہ سیدھا مارکیٹ میں گئے۔ ایک سٹور سے انہوں نے برانڈی کی پوری بڑی بوتل خریدی جس میں الکوہل 75% ہوتی ہے اور اپنے ٹھکانے پر واپس آ گئے۔
پلاسٹک کا ایک مضبوط اور موٹا تھیلا ڈاکٹر نے پہلے ہی سے خرید کر رکھ لیا تھا۔ رات کو 2 بجے کا وقت انہوں نے اس لیے رکھا تھا کہ اس وقت گارڈ اور چوکیداروں کو بھی نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی شیطان نے ڈاکٹر پرویز کے کان میں پہلے ڈال دی تھی۔ رات کے 1 بجے دونوں سمر ہاؤس سے اپنی انکل کی گاڑی لے کر نکل پڑے۔ اس روز دن کو ہی سیر و سیاحت کے بہانے ڈاکٹر پرویز نے انکل کی دوسری گاڑی منگوا کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ راستوں کا ڈاکٹر پرویز کو بخوبی علم تھا۔ انہوں نے پلاسٹک لفافے میں برانڈی کی پوری بوتل ڈھیل کر لفافے کو اچھی طرح سے بند کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس لفافے میں انہوں نے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ ڈال کر لانا تھا اور تاکہ الکحل میں وہ خراب نہ ہو۔ دن کے وقت وہ موقع دیکھ بھال گئے تھے۔ انہوں نے گاڑی عجائب گھر کے عقبی گیٹ کے پاس کھڑی کر دی۔ یہاں سے انہوں نے صرف ایک باغیچہ عبور کرنا تھا۔ باغیچے کے دوسرے کنارے پر اس کمرے کی پچھلی کھڑکی لگتی تھی جس کمرے میں دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ رکھا ہوا تھا اور جس کی کھڑکی کی چٹکنی وہ اندر سے اتار آئے تھے۔ رات بڑی سرد تھی، اوس گر رہی تھی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہرے دار عجائب گھر کے مین گیٹ کی طرف تھا۔ اس گیٹ پر کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ گیٹ بند تھا اور کافی اونچا تھا۔ گیٹ کے دونوں جانب عجائب گھر کی دیوار تھی جس پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر پرویز نے ڈاکٹر دارا سے کہا، تم گاڑی میں ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ وہ الکحل سے بھرا ہوا تھیلا لے کر عجائب گھر کی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ جھاڑیوں کو پکڑ کر 5 فٹ اونچی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف باغیچے میں کود گیا۔ دیوار کے ساتھ اندھیرا تھا۔ وہ اندھیرے میں دبے پاؤں چلتا کمرے کی کھڑکی کے نیچے آ گیا۔ کچھ دیر وہ وہاں خاموش بیٹھا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارد گرد کوئی آواز نہیں اور کوئی پہرے دار بھی نہیں تو آہستہ سے اٹھ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکی بڑے آرام سے کھل گئی۔ وہ اوپر چڑھ کر کھڑکی کے اندر چلا گیا۔ کمرے میں بتی جل رہی تھی۔ بتی کی روشنی میں اس نے وہ کاؤنٹر دیکھا جس پر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان اور دنیا کے سب سے بڑے قاتل کے دماغوں والے مرتبان 7 رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر پرویز پھونک پھونک کر قدم رکھتا کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کاؤنٹر کے قریب آیا اور اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، بجلی چلی گئی اور کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے اس سے پہلے کبھی اس قسم کا کام نہیں کیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراہٹ میں اس نے ہاتھ بڑھا کر دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان والا مرتبان اٹھانا چاہا تو وہ اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ کاؤنٹر ہلا اور دونوں مرتبان نیچے قالین پر گر پڑے۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے آگے والا گرا ہوا مرتبان اٹھا لیا اور اس میں ہاتھ ڈال کر اس میں سے دماغ نکال کر اپنے لفافے میں ڈالا اور دوڑ کر کھڑکی سے باہر کود گیا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اسی کمرے کی بجلی فیل ہوئی ہے اور کوئی نہ کوئی بجلی ٹھیک کرنے والا ضرور اندر آ جائے گا۔ وہ باغیچے کی دیوار کے ساتھ اندھیرے میں دوڑتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے وہ دیوار پر سے کودا تھا۔ اچک کر اس نے دیوار کی بیل کو پکڑا اور دیوار پر چڑھ کر جلدی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی اور دوڑتا ہوا گاڑی کے پاس آ کر بولا، نکلو چلیں۔ خونخوار زندہ لاش کی خوف، تجسس اور دہشت سے بھرپور دل دہلا دینے والی بھیانک کہانی ابھی جاری ہے۔